نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، اولاد اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، خیر و برکت کی دعاؤں کے ساتھ استقبال کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ مولا رب العزت نے ہمیں اپنے ایک بندے کی پیدائش کی توفیق عطا فرمائی ہے اور یہ موقع فراہم فرمایا کہ ہم اپنے پیچھے دین و دنیا کا جانشین چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اگر کسی کی اولاد نہ ہو تو اللہ سے نیک اولاد کے لیے دعا کریں، جس طریقے سے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام نے نیک اولاد کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اے میرے رب، تو اپنے پاس سے مجھے پاک باز اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ بچے کی ولادت کے بعد اس کو نہلا دھلا کر دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہیں۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو آقا علیہ السلام نے ان کے کان میں اذان اور اقامت فرمائی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس کے یہاں بچے کی پیدائش ہو اور وہ اس بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہے گا تو بچہ ام الصبیان کی تکلیف سے محفوظ رہے گا، یعنی مرگی جو بچوں کو فاسد ہوا لگنے سے ہو جاتی ہے اور بچے اس مرض میں بے ہوش ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اذان اور اقامت کی برکت سے اس مرض سے اس کو محفوظ فرما دے گا۔ پیدا ہوتے ہی بچے کے کان میں اللہ اور رسول کا نام پہنچانے میں بڑی حکمت ہے۔ علامہ ابن قیم جوزی نے اپنی کتاب تحفۃ الودود میں لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے کان میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کبریائی کی آواز پہنچنا چاہیے، اور جس شہادت کو وہ شعوری طور پر ادا کرنے کے بعد اسلام میں داخل ہوگا، اس کی تلقین پیدائش کے دن ہی سے کی جائے، جس طریقے سے مرنے کے وقت اس کو کلمہ توحید کی تلقین کی جاتی ہے۔ اذان اور اقامت کا دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ شیطان جو گھات میں بیٹھا ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ پیدا ہوتے ہی انسان کو آزمائش میں مبتلا کر دے، لہذا وہ اذان سنتے ہی بھاگ جاتا ہے اور شیطان کی دعوت سے پہلے بچے کو اسلام اور عبادت الہی کی دعوت دے دی جاتی ہے۔ اذان اور اقامت کے بعد کسی نیک مرد یا نیک عورت سے کھجور چبوا کر بچے کے تالو میں لگوانا چاہیے اور بچے کے لیے خیر و برکت کی دعا کرانا چاہیے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضرت عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے تو میں نے ان کو آقا علیہ السلام کی گود میں دے دیا۔ آپ نے خرما منگوایا اور چبا کر لعاب مبارک عبداللہ ابن زبیر کے منہ میں لگا دیا اور خرما ان کے تالو میں ملا اور خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کے یہاں بچے لائے جاتے تھے، آپ تہنیک فرماتے تھے اور ان کے حق میں خیر و برکت کی دعا کرتے تھے۔ کھجور وغیرہ کو چبا کر خوب نرم کر کے بچے کے تالو میں لگانے کو تہنیک کہتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی تو آپ نے اس کی تہنیک کے لیے مکہ معظمہ سے کھجور منگوائی جو آپ کے گھر میں موجود تھی، اور ایک نیک بیوی ام علی سے تہنیک کے لیے درخواست کی، بچے کے لیے اچھا سا نام تجویز کیجئے جو یا تو پیغمبروں کے نام پر ہو یا اللہ کے نام سے پہلے عبد لگا کر ترتیب دیا گیا ہو، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن وغیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ قیامت کے روز تمہیں اپنے اپنے ناموں سے پکارا جائے گا، اس لیے بہتر سے بہتر نام رکھا کرو۔ اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اللہ کو تمہارے ناموں میں سے عبداللہ اور عبد الرحمن سب سے زیادہ پسند ہیں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انبیاء کرام کے ناموں پر نام رکھو۔ اسحاق، ابراہیم، اسماعیل، یہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاوات والسلام کے اسماء گرامی ہیں، اس طرح کے نام رکھنا چاہیے۔ اگر کبھی لا علمی میں غلط نام رکھ دیا ہو تو اس کو بدل کر اچھا نام رکھ دینا چاہیے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام غلط نام کو بدل دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صاحبزادی جن کا نام عاصیہ تھا، آپ نے بدل کر ان کا نام جمیلہ رکھ دیا۔ حضرت زینب ابو سلمہ کی بیٹی ہیں، ان کا نام برہ تھا۔ برہ کے معنی ہے پاک باز۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ خود ہی اپنی پاک بازی کا دم بھرتی ہو۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر کیا نام رکھیں؟ آپ نے فرمایا کہ ان کا نام زینب رکھ دو۔ سامعین اکرام، جب بچے کی پیدائش کا 7واں دن ہو تو 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے۔ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی جانب سے 1 بکرا، لیکن لڑکے کی طرف سے 2 بکرے کرنا ضروری نہیں ہے، 1 بکرا بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور بچے کے بال منڈوا کر اس کے برابر سونا یا چاندی خیرات کرنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ 7ویں روز بچے کا نام تجویز کیا جائے اور اس کے بال وغیرہ اتروا کر اس کی طرف سے عقیقہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔